السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پاکستان اور چین نے جنگ بندی کے لیے 5 نکات پیش کیے ہیں۔ ایرانی صدر نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں اگر اس بات کی ضمانت دی جائے کہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے۔ چین، روس اور یورپی ممالک سمیت کوئی بھی امریکہ اور اسرائیل کی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو کوئی ضامن نہ مل رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی اس کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں، اب تو بہت سے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ ٹرمپ پاگل ہو گیا۔ یہ دعویٰ تک کر چکے ہیں کہ ایران پر قبضہ کر لیں گے ٹرمپ۔ ان کے بیان پر ہنسی آتی ہے۔ آپ کے جو خطے میں اڈے تھے، امریکی فوجی اڈے تھے، جو آپ نے ڈر کر وہ خالی کر دیے اور اپنے فوجی اڈوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کی حفاظت نہیں کر سکے آپ۔ جن ممالک کے ساتھ آپ کے دفاعی معاہدے تھے آپ ان کا دفاع نہیں کر سکے، اور اب بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ایران پر قبضہ کر لیں گے۔ ایک اور چیز جس پر دنیا غور نہیں کر رہی، ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، چند ہزار ہوتی ہے، چند لاکھ ہوتی ہے، لیکن ایران میں اس وقت پوری قوم جو ہے ایک تربیت یافتہ نظریاتی فوج بن چکی ہے، اور ان میں سے اکثریت نے تربیت بھی لی ہوئی ہے فوجی۔ یہ تعداد 9 کروڑ سے زیادہ ہے اور سب جذبہ جہاد سے سرشار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ان دونوں کا اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے لیے چند ہزار فوجیوں کے ذریعے ایران پر قبضہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایران نے آج 1 اپریل کو خطے میں امریکی کمپنیوں اور امریکی AI کمپنیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اینٹی ڈرون اور ارلی وارننگ سسٹم جو ان کا ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ ایران پر حملہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی جانب سے مکمل منصوبہ بندی اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کیا تھا، لیکن ایران نے اس جنگ میں جہاں امریکی سپر پاور کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے، بلکہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان میں بھی دراڑیں ڈال دی ہیں۔ آج امریکہ تنہا کھڑا ہے، نہ نیٹو اس کے ساتھ ہے، اور نہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اسپین جیسے ممالک جو ہے امریکہ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ کینیڈا نے بھی اس کی مخالفت کر دی امریکہ کی۔ امریکی صدر جھنجھلاہٹ کے ساتھ عجیب و غریب بیانات اور دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے عالمی رائے خصوصاً مغربی دنیا ایران کو ایک سخت مذہبی ریاست کے طور پر دیکھتی تھی، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد ایران نے خود کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کیا جو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے، ان کی بمباری کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اس بیانیے نے ایران کے لیے ہمدردی اور حمایت میں اضافہ کیا۔ یورپی ممالک آج اسی وجہ سے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ شہداء کے لیے عالمی سطح پر تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں، فنڈ ریزنگ مہمات شروع ہو چکی ہیں، ایران کے لیے لوگ دنیا بھر میں پیسہ فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے۔ کسی بھی جنگ میں بیانیہ سازی بہت اہم ہوتی ہے تاکہ اپنے حامیوں کو یقین دلایا جائے کہ وہ درست موقف پر کھڑے ہیں، اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ناگزیر ہیں، ضروری ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف عالمی رائمہ کو یہ یقین دلانا کہ آپ جارحیت کا شکار ہیں اور آپ کی کارروائیاں صرف دفاعی نوعیت کی ہیں۔ ایران امریکہ کو تنہا کرنے میں کامیاب رہا ہے، یہ اس کی جیت ہے۔ ایران نے اپنے عرب ہمسائے ممالک کو مسلسل بھائی کہہ کر خطاب کیا، انہیں بلایا ہے اور کہا ہے کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، اور بتایا کہ اس کے حملے جو ایران کے ان ممالک کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہاں موجود امریکی فوجی اڈوں کے خلاف ہیں، امریکی کمپنیوں کے خلاف ہیں۔ عرب ممالک میں ایران کی حمایت میں مظاہر ہوئے، بحرین اور کویت خاص کر، وہاں ایران کے لیے بڑے بڑے مظاہر ہوئے۔ بحرین اور کویت میں اہل تشیع کی اکثریت ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان ممالک کی حکومتوں نے ایران کی مخالفت جاری رکھی تو ان کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے، دونوں میں حکومتوں کا تختہ بادشاہت ختم ہو سکتی ہے۔ ایران کی ایک اور بڑی کامیابی سوشل میڈیا پر اس کی مسلسل مؤثر موجودگی ہے۔ ایران کے مقابلے میں امریکہ اور اسرائیل کا بیانیہ کمزور دکھائی دیتا ہے۔ مذمت ہو رہی ہے، یورپ کے اندر مذمت ہو رہی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل بظاہر اس جنگ میں عوامی حمایت حاصل کرنے کے بجائے اپنے عسکری اہداف پر سارا اس نے فوکس کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ ایران کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ امریکہ نے اگرچہ بیانیہ سازی کی کوشش کی، لیکن اس کا بیانیہ بتدریج مذہبی رنگ اختیار کرتا گیا۔ آپ نے بھی فوٹیج دیکھی ہوگی وائٹ ہاؤس والی،
جس سے اس کی عالمی ساکھ متاثر ہوئی۔ امریکہ میں جنگ کے خلاف 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کیا اور ٹرمپ کے خلاف جو ہے نو کنگز کے نعرے لگائے۔ مشرق وسطیٰ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ایران، روس اور چین کی حمایت کے ساتھ ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ امریکہ بتدریج خطے سے اپنی موجودگی کم کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ایران کا پیش کردہ جو اجتماعی سیکیورٹی کا ماڈل مستقبل میں ایک حقیقت بن سکے، ایک ایسا ماڈل جہاں علاقائی ممالک اپنی سلامتی خود یقینی بنائیں۔ پاکستان اور ترکیہ جنگ بندی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ جنگ بند کرانے کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان 5 نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ 31 مارچ کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی ملاقات کے دوران خلیج اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چین اور پاکستان نے خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے جو 5 نکات یا اقدامات کے لیے تجویز کیے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے پوائنٹ ہیں۔ وہ 5 یہ پوائنٹ دراصل حقیقت کے قریب ہیں اور دونوں ملکوں کو قابل قبول ہو سکتے ہیں، امریکہ کو بھی، ایران کو بھی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کشیدگی کو فوری ختم کیا جائے اور جنگ سے متاثرہ تمام علاقوں تک انسانی بنیادوں پر امداد کی بلا تعطل رسائی یقینی بنائی جائے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے امن مذاکرات فوری طور پر شروع کیے جائے، کیونکہ گفت و شنید اور سفارت کاری ہی تنازعات کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور خلیج کی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، قومی آزادی اور سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ تمام فریق تنازعات کا پرامن حل تلاش کریں اور مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز کریں، کسی کو دھمکی نہ دیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے شہریوں اور غیر فوجی مقامات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ توانائی کے مراکز، پانی کے قابل استعمال بنانے والے مراکز اور پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی جوہری تنصیبات پر حملے روکے جائیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے بحری گزرگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں اور عملے کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ سول اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں کو محفوظ راستہ دیا جائے اور آبنائے ہرمز میں معمول کی جو آمد و رفت ہے جلد از جلد بحال کی جائے۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت جامع امن کے لیے ایک فریم ورک تشکیل دیا جائے۔ یعنی چین اور پاکستان دونوں چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو بھی اس میں انوالو کیا جائے۔ ایران کی جانب سے ان 5 نکات کو تسلیم کیے جانے کا امکان ہے۔ اصل مسئلہ امریکہ اور اسرائیل کا ہے۔ صدر ٹرمپ کھلے لفظوں میں دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ تیل اور گیس کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کی آمدنی بڑھائی جائے۔ امریکہ کی بدماشی کے آگے صرف ایران بند نہیں باندھ سکتا، بلکہ روس اور چین کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کو بھی آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ تو گرین لینڈ پہ قبضے کی دھمکی دے چکے ہیں، کینیڈا کو اپنا صوبہ اسٹیٹ بنانے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا برطانیہ کے لیے بھی ایک حد تک امیز بیان آپ نے شاید سنا ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ جیسے ممالک جو آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جیٹ فیول حاصل نہیں کر پا رہے، یعنی اپنے جہازوں کے لیے تیل جو ہے، انہیں چاہیے کہ وہ خود میں ہمت پیدا کریں، آبنائے ہرمز جائیں اور بس تیل لے آئیں۔ انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ امریکہ سے تیل خرید لیں، یا کیونکہ امریکہ کے پاس بہت زیادہ تیل ہے۔ ان کے بقول اب ملکوں کو سیکھنا پڑے گا کہ اپنی خاطر لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے۔ امریکہ اب آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہمارے لیے نہیں آئے تھے۔ صدر ٹرمپ کی پوسٹ کا اختتام ان الفاظ پر ہوا، جا کر اپنا تیل خود لے آئیں۔ اور دلچسپ بات ہو کہ ایران کہہ دے برطانیہ کو کہ ہاں جی تیل لے جائیں آپ، پھر ٹرمپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ ایک اور بڑی خبر جو اس وقت ترکیہ کے میڈیا میں گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، مصر، ترکیہ اور سعودی عرب ایک دفاعی اتحاد بنانے جا رہے ہیں اور اس پر چاروں ملکوں کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ ترکیہ میں حکومت کا ایک حامی اخبار جو ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ اسلام آباد میں ایران جنگ پر ہونے والے جو حالیہ بات چیت ہے
اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب اور مصر ایک دفاعی اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اور اس پہ بات ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ اور یورپ کی اسلامی دنیا اور مشرق وسطیٰ میں اسٹریٹجک پوزیشن، جس کا واحد مقصد صرف اسرائیل کی حفاظت ہے کہ اسرائیل کو بس تحفظ دیا جائے، عالمی استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اس اجلاس میں سیکیورٹی اور استحکام کے نئے تصورات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسلام آباد میں کئی اصولی فیصلے کیے گئے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ اگلا اجلاس ترکیہ میں ہوگا۔ ترکیہ اور پاکستان کے اتحاد میں مصر اور سعودی عرب کی شمولیت سے پیغام ملتا ہے کہ اسلامی دنیا کے فیصلے اب وہ خود کریں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔